معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے کہ ہر دور میں کچھ ایسے ناپاک لوگ جنم لیتے رہتے ہیں جن کا مقصد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے صرف اور صرف دین اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، انہی میں سے ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جبکہ اس کچھ عرصے بعد ہی ایک عورت جس کا نام سبا بنت حارث تھا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، سبا بنت حارث وہ عورت تھی جس نے نہ صرف مدینہ پر حملے کی کوششیں کی بلکہ اس نے اپنی جنت اور دوزخ بنانے اور جنت میں حوریں بنانے کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان دو جھوٹے نبیوں یعنی مسیلمہ کذاب اور سبا بنت حارث کے درمیان شادی کیسے ہوئی، تعلقات کیسے بڑھے اور پھر ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو پیارے دوستو، یہ عورت سبا بنت حارث بنی تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی جو انتہائی حسین و جمیل تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ چالاک، فریب کار اور مکار بھی تھی۔ اس کے حسن کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے دیوانے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو گمراہوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ دنیا میں اپنی ایک الگ جنت بنائے گی جہاں حوریں اور غلام بھی ہوں گے۔ اس نے کہا یہ سب وہ اپنی قوم کے لیے کرے گی، لہٰذا اس مکار عورت نے اس عمل کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے مدینہ پر حملے کا سوچا، مگر بدقسمتی سے آخری دم تک اسے حملے کی جرت نہ ہو سکی۔ اسی ارادے کا اظہار کئی بار اس نے اپنے پیروکاروں سے بھی کیا۔ سبا بنت حارث کی نبوت کی خبریں جب مسیلمہ کذاب تک پہنچی تو مسیلمہ کذاب نے بہت سے تحائف اس کے پاس بھیجے اور اس سے ملاقات کی درخواست بھی کی، اور پھر ایک دن 40 پہرے داروں کے ساتھ اسے ملنے بھی گیا۔ اور پہلی ملاقات میں ہی مسیلمہ کذاب نے سبا بنت حارث سے کہا کہ عرب کے تمام شہر نصب ہمارے تھے اور نصب قبیلہ قریش کے تھے، لیکن قبیلہ قریش نے میرے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لہٰذا میں وہ نصب شہر تمہیں لکھ کے دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر سبا بنت حارث بہت خوش ہوئی اور مسیلمہ کذاب کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس کے بعد مسیلمہ نے سبا کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو سبا نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ دوستو، یہاں پہ ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ ایک نبی جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی نگاہ تمام تر دنیاوی آلائی سے پاک ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی حیرت ایک نبی کی نگاہ میں قطعاً نہیں ہوتی۔ چونکہ مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی تھا، اس لیے سبا بنت حارث کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور دوسری ملاقات کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔ دوستو، مسیلمہ کذاب نے ایک بہت خوبصورت باغ میں بہت ہی پرفضا خیمہ نصب کروایا اور طرح طرح کی خوشبوئیں لگائیں اور اپنے آپ کو ایسے تیار کیا جیسے ایک شوہر پہلی رات کے لیے اپنی بیوی کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو کرتا ہے۔ دوسری طرف سبا بنت حارث بھی خوب سج دھج کے آئی اور اس کے آتے ہی مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے اسے سلام پیش کیا اور پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کرنے کے بعد اسے خیمے تک پہنچایا گیا۔ دوستو، خیمہ کے اندر دو جھوٹے نبی تھے، ایک مسیلمہ کذاب اور دوسری سبا بنت حارث۔ دونوں نے تنہائی میں خوب گفتگو کی اور ایک دوسرے پر نازل ہونے والی وحی بھی بتائی۔ کچھ دیر باہمی گفتگو کی اور پھر اسی خیمے کے اندر بغیر گواہوں اور بغیر حق مہر کے نکاح کر لیا۔ سبا بنت حارث 3 دن کے بعد خیمہ سے نکلی۔ دوستو، جب اس کے حواریوں نے پوچھا کہ سبا تم نے یہ کیسے کر لیا، بغیر حق مہر کے شادی کر لی، تو سبا نے کہا ٹھہرو، میں ابھی اپنے حق مہر کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ لہٰذا وہ حق مہر کے لیے واپس مسیلمہ کذاب کے پاس آئی اور اپنے حق مہر کا مطالبہ کرنے لگی۔ اس کے کہنے پر مسیلمہ کذاب نے کہا کہ جاؤ اپنے حواریوں سے کہہ دو کہ سبا کے حق مہر کے بدلے میں مسیلمہ نے تمہیں 2 نمازیں معاف کر دیں، فجر اور عشاء۔ مسیلمہ کذاب نے کہا یہ وہ نمازیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فرض کی تھی۔ لیکن جب سبا بنت حارث نے اپنے حواریوں کو مسیلمہ کذاب کے نبی ہونے اور اپنے نکاح کی خبر سنائی تو بڑے بڑے سردار اس سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور ایسا بھی آیا کہ سبا بنت حارث بالکل اکیلی رہ گئی اور پھر وہ اپنے ننیال چلی گئی اور وہاں جا کر معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگی اور توبہ کر کے دوبارہ سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر لیا۔ لیکن دوسری طرف مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، جبکہ اس نے ایک ایسے مسلک کی بنیاد ڈالی جو انسانی خواہشات کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے شراب کو حلال قرار دے دیا، زنا کو عام کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز قرار دے دیا، ماہ رمضان کے روزوں کو بھی ختم کروا دیا گیا، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں رکھا، سنتیں ختم ہو گئیں اور صرف فرض نمازیں پڑھی جانے لگیں۔ دوستو، ان کاموں کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی ایسے تھے
جو اس نے حلال قرار دے دیے، جو کہ انسانی نفس اور خواہشات کے عین مطابق تھے۔ اس لیے کم عقل اور گمراہ لوگ اس پر ایمان لانے لگے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فحاشی پھیل گئی۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دوستو یہ جنگ جسے اسلامی تاریخ میں جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اس جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ اللہ پاک کی رضا سے فتح حاصل کی اور مسلمہ کذاب جو کہ جھوٹا نبی تھا اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سیفی اسٹوڈیو کے نام سے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔